انتقال پرملال۔ اکثر ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا جس کا ہمیں ملال ہے۔ ویسے اس بات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ انتقال پرملال پڑھ لیے تو کافی ہے، بڑی بات ہے اردو میں۔ آج کل اردو پڑھنے والے رہے گا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ کیا باتیں ہیں یہ۔ اکثر مجھے یہ آیت یاد آتی ہے جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں اس طرح کے اعلانات۔ سورہ جمعہ 62 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 6 سے 8 تک پڑھیے آپ، 6 7 8۔ اس کا اردو ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو جو اپنے آپ کو یہودی اور نصارہ کہتے ہو، بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی کے سب تمہیں چھوڑ کر تم ہی صرف اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، کیا بھیجا ہے۔ خیر میں شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے سنا دیا، آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے۔ اصل میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مان لیا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہی ساری کائنات کا خالق، مالک، پروردگار، معبود، سب کچھ وہی ہے۔ عبادت ہو سکتی ہے تو صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ماننا ہے تو اسی کو ماننا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، دماغ سے قبول کر لینا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اس کی بتائی ہوئی ہر ہدایت پہ عمل کرنا ہے، اور اس نے اپنے رسول کے پاس جو چیز بھیجی ہے، کتاب، تو وہ بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اسی کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوگا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخری۔ جب میں یوم الآخری پہ بات کو مکمل کر دیتا ہوں، ایمان میرا کامل ہوتا ہے اس اقرار کے ذریعے سے صرف، اور میں موت کو مان لیتا ہوں، تو پھر یہ افسوس کی کہاں بات ہوئی صاحب؟ خود ہی کہتے ہو کہ مرنے والے اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مریں اور وہ فلاں ہو، اولیاء ہو، وہ فلاں ہو، تو وہ شہید ہو، تو وہ مرے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ بھائی سب زندہ ہیں، فرعون بھی زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اللہ نے بتا دیا۔ ایک شخص کو ورڈ مردہ استعمال کرنے کے بجائے، مر گیا استعمال کرنے کے بجائے شہید ہوا بولو۔ وہاں یہ مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بھائی قتل ہو گیا، وہ مرڈر ہو گیا، اس کا مر گیا مت بولو، شہید ہوا بولو، بس اتنی سی بات تھی۔ دوسرے کافروں کی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، شہداء کی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اٹھاتے وقت کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، تو اس کو بھی تم مر گیا کہہ رہے ہو، اس کو بھی مر گیا کہہ رہے ہو، بھئی یہ تو شہید ہوا۔ نیوز چینل کھول کے دیکھیے، انڈیا کی نیوز آئے گی تو بولیں گے بارڈر پہ جھڑپ ہوئی، ہمارے 6 جوان شہید ہوئے، اور جو ہے دشمن پڑوسی ملک کے 11 مارے گئے۔ وہاں ان کی پاکستان کی نیوز اٹھا کے دیکھیے تو پتہ چلے گا 11 شہید ہوئے، اور یہ کافروں کا جو پڑوسی ملک ہے ان کے ساتھ مارے گئے، حرام کی موت مارے گئے۔ تو ہر آدمی اپنے جوان کو شہید بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی خاطر جو اپنی جان دے دیا، قتل ہو گیا، اس کو بھی تم مردہ کہہ رہے ہو؟ بس اتنی سی بات تھی، اس کا تماشا بنا دیا ان لوگوں نے۔ چلیے اب ایک طرف کہتے ہو زندہ ہے، پھر ان کی میت کا افسوس مناتے ہو، بچہ مر گیا تو روتے ہو، باپ مر گیا تو روتے ہو۔ ٹھیک ہے، انسانی محبت ہے، انسانی ہمدردی ہے، ایک لگاؤ ہے۔ کوئی شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، تب بھی رونا آتا ہے۔ بیٹی کو ماں ودا کرتی ہے تو بھی رونا آتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا افسوس کہ آپ ہر سال اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، ہر سال اس کی برسی منا رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے تماشا کر رہے ہیں، یہ چھچور پن ہے۔ یہ انتقال پرملال کیوں؟ پھر اس کے نیچے ایک طنزیہ جملہ لکھتے ہو، طنزیہ جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے اور لوگ تماشا بناتے ہیں ان کا، یا دیکھو اللہ کی لعنت میں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پورا تسلسل ہے، 150 سے 160 کی یہ پوری آیت بقرہ کی پڑھیے، آمنت باللہ و ملائکتہ آخری میں ہے 285۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے زندگی گزارتے لوگ، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ انتقال پرملال،
ملال کافروں کو ہوتا ہے، یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6، 7، 8 میں. تم ملال کیوں کر رہے ہو؟ ان سے ذرا کہو کہ اگر تم اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہو اے محمد، تو ان سے ذرا کہو کہ تم موت کی تمنا کریں. ابھی پتہ چل جائے گا ان کا کفر ان کی زبان پہ آ جائے گا. یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا بھیجا ہے. تو یہ یہودی، یہ نصارہ اور یہ مسلمان اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اس کی اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تمہاری شکلیں، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی، تمہارا سرما، تمہاری مالا دیکھنے والا نہیں ہے، تمہارا لباس دیکھنے والا نہیں ہے، تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اعمال کے اندر چھپی ہوئی نیت دیکھنے والا ہے. اپنا خیال رکھیے. اور یہ اس طرح کے بکواس اعلانات خاص طور پہ اخبار والوں سے کتبے پہ لکھ دیتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، کلو نفس ذائقۃ الموت. عجیب پاگل ہیں. ارے کوئی مر گیا ہے بھائی، اللہ کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہے. ذرا بزرگوں کے نام لیتے، بزرگان دین کے، صحابہ کے، ائمہ کے، ذرا پڑھ کے تو دیکھیے. امام شافعی کا قول اور پتہ نہیں امام ترمذی کا قول کہ وہ جب موت کا ان کا وقت آیا لوگ رونے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں بھائی، میں اپنے رفقا سے ملنے جا رہا ہوں، میں صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں، میں انبیاء سے ملنے جا رہا ہوں. تم کو افسوس ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دشمن ہو، میری موت پہ رو رہے ہو. تو اس طرح کی نالائقی بہت ہوگی، بس کیجئے.